السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے ہم سب کے؟ وعلیکم جی امید السلام. کرتی ہوں الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا سب لوگ پلیز میوٹ کر لیجیے گا تاکہ اچھا بھائی، تو ہم لوگ ڈاکٹر اسٹار کی تفسیر دیکھ رہے تھے سورۃ الانفال کی، جس میں غزوہ بدر پہ کامنٹری ہوئی ہوئی ہے، تو پھر ہم اس کو پھر کنٹینیو کرتے ہیں. آیت نمبر ہم نے آیت نمبر 44 تک کل پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ اب آیت نمبر 45 آنورڈز میں ریکارڈنگ پلے کر دوں گی. اگر کسی کو بیچ میں کہیں پہ کوئی بھی چیز کلیئر نہ ہو رہی ہو تو آپ لوگ جو ہے انمیوٹ کر کے بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کوئی بھی ایسا بیچ میں پوائنٹ ہو جو سیشن کے اینڈ میں ڈسکس کرنا ہو تو اس کو پھر آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا، تو انشاءاللہ پھر اینڈ میں ہم ڈسکس کر لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے اہل ایمان، جب بھی اب تمہارا چونکہ دور شروع ہو گیا ہے، اب تمہاری جد و جہد جو ہے وہ آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، مسلح تصادم کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ تو ابھی پہلی جنگ ہے، ابھی جنگیں اور آنی ہیں. اگلے ہی سال غزوہ احد ہو گیا. جب بھی تمہارا مقابلہ ہو کسی فوج سے فاثبتوا، پہلا حکم تو یہ ہے کہ پھر ثابت قدم رہو، قدم جمائے رکھو. دوسرا حکم وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. تمہاری جو طاقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر ہے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، ایک بندہ مومن کا صبر جو ہے وہ اللہ کے بھروسے پر ہے. لہذا اللہ یاد رہے گا، اللہ کے ساتھ قلبی تعلق، روحانی تعلق استوار ہوگا تو تم ثابت قدم رہو گے. اور اگر اللہ کے رشتہ ٹوٹ گیا، قلبی رشتہ، روحانی رشتہ، تو پھر تمہارے اندر جان نہیں ہوگی. اور تیسرا حکم لعلکم تفلحون، تاکہ تم مراد پاؤ. تیسرا حکم اطیعوا اللہ ورسولہ، اور دیکھو تیسرا حکم یہ ہے کہ جو ڈسپلن ہے اس کی پابندی کرو. حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا. اب ویسے تو یہاں اللہ کا حکم بھی کہا گیا ہے، ظاہر بات ہے کہ وہاں تو ہر وقت جو حکم آتا تھا وہ رسول کا حکم آتا تھا، اس لیے کہ قرآن بھی آ رہا ہے تو رسول کی زبان سے ادا ہو رہا ہے، اور رسول اپنی جانب سے اپنی اجتہاد کے تحت، اپنی رائے کے تحت، اپنی تدبیر کے تحت کوئی رائے دے رہے ہیں تو ابھی حضور کی زبان مبارک سے ادا ہو رہا ہے. تو ویسے کہنے کو یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لیکن عملاً وہ رسول اطاعت بن جاتی ہے. بمصطفیٰ برساں خویش را کہ دی ہمہ اوست، واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا، اور دیکھو آپس میں جھگڑو نہیں. یہی وہ الفاظ آئے ہیں جو سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ. اب یہ ایک سال بعد ہونے والا ہے، یہ ایک سال پہلے ان سے کہا جا رہا ہے نظم کی پابندی کرو، اطاعت رسول پر کاربند رہو. ولا تنازعوا، اختلاف نہ کرو، جھگڑا نہ ڈالو. فتفشلوا، تو تم ڈھیلے پڑ جاؤ گے. وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. واصبروا، اور ثابت قدم رہو. ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے. اللہ کی نصرت، تائید اہل صبر کے ساتھ ہے. ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا کبھی جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے، اینٹتے ہوئے، اکڑتے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے. یہ وہ قریش کا لشکر جب چلا ہے تو ابو جہل نے جو بھی ساز و سامان کیا تھا اس کے لیے ڈھول ڈمک کا بھی تھا، اور اس کے ساتھ جو ہے ہر طرح کا لاؤ لشکر. تو وہ تو جا رہے تھے بالکل اس خیال سے کہ فتح ہماری ہے ہی ہے، اور ہم مسل کر رکھ دیں گے جیسے مچھر کو مسل دیا جاتا ہے. یہ مسلمان ہے ہی کتنے. وہ جو ہے خوب اپنے شان و شوکت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جا رہے تھے. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور حقیقت کیا تھی کہ اللہ کے راستے سے روک رہے تھے. وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے تھا. اللہ کے قابو سے باہر جانے والی ان کی کوئی تدبیر نہیں تھی. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب کہ شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا تھا. وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ، اور اس نے ان کے کان میں یہ پھونک ماری تھی، یہ وسوسہ ڈالا تھا، آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. مکے سے نکلی ہو نفری اور 1000 کی، یہ تو گویا کہ بڑی انہونی سی بات تھی. عرب کے اندر اس طرح کے مواقع بہت کم آتے تھے. لا غالب لکم اليوم من الناس، کوئی انسانوں میں سے تم پر غالب نہیں آ سکتا. وإنی جار لکم، اور میں بھی تمہارے ساتھ ہی ہوں. فلما تراءت الفئتان، اور جب دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کو دیکھا، آمنے سامنے ہوئی. نکص علی عقبیہ، تو وہ شیطان اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے مڑ گیا، بھاگا. وقال، اور اس نے کہا انی بریء منکم، میں تم سے لا تعلق ہوں، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں. انی ارا ما لا ترون، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. فرشتوں کو دیکھنا جو ہے، چونکہ یہ بھی
ناری مخلوق ہے، نور اور نار میں بڑا قرب ہے. نوری مخلوق ہے ملائکہ اور ناری مخلوق ہے جن، اور یہ جن ہے عزازیل ابلیس. تو اس کو نظر آ گیا فرشتے آ رہے ہیں. انی ارا ما لا ترون، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے. انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا خوف ہے. واللہ شدید العقاب، اور اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض. اب ایک نقشہ تو یہ تھا کہ جب چلے آ رہے تھے قریش کا لشکر لے کر ابو جہل اور اس کے ساتھی سردار، اور ادھر شیطان بھی ان کو پہلے تو پیٹ ٹھوکتا ہوا آ رہا ہے، اور عین وقت پر جو ہے وہ ان کو ساتھ چھوڑ کر بھاگا ہے. ادھر جب مدینے کے اندر اب جہاں وہاں سے مسلمان چلے تھے، حضور چلے تھے، تو جو کوئی منافق پیچھے رہ گئے تھے وہ اب باتیں کر رہے تھے. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، جبکہ کہہ رہے تھے وہ منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا. غر ہؤلاء دینہم، ان مسلمانوں کو تو ان کے دین نے بالکل دھوکے میں ڈال دیا ہے، مت ماری گئی ہے، دماغ خراب ہو گیا ہے. قریش سے ٹکرانے چلے ہیں، ان کی عقل جواب دے گئی ہے. ہم تو پہلے بھی سمجھتے تھے کہ یہ سفہاء ہیں، بے وقوف ہیں، احمق ہیں، لیکن اب تو معلوم ہوتا ہے کہ سرے سے مت ماری گئی. غر ہؤلاء دینہم، ان کے دین نے ان کی مت مار دی. ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم، انہیں کیا پتا کہ جو کوئی توکل کرے اللہ پر تو اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا. وَلَوْ تَرَىٰ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، اور کاش تم دیکھ سکتے ہیں جب کہ قبض کرتے ہیں فرشتے ان کافروں کو، ان کی جانوں کو. یضربون وجوہہم، ان کے چہروں پر ضرب لگاتے ہوئے، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں پر. وذوقوا عذاب الحریق، اور کہتے اب چکھو جلنے کا عذاب. ذالک بما قدمت ایدیکم، اور یہ وہ کچھ ہے جو تمہارے اپنے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے. وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور یہ کہ اللہ تو ہرگز اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے، ظلم کرنے والا نہیں ہے. کداب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسے کہ معاملہ ہوا آل فرعون کا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے. آل فرعون سے پہلے قوم شعیب سے پہلے صدوم اور عمورہ کی بستیاں، ان سے پہلے قوم سمود، ان سے پہلے قوم عاد، ان سے پہلے قوم نوح. یہ ہم سورہ اعراف کے اندر یہ ساری چیزیں پڑھ کر آئے. کداب آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ، انہوں نے بھی اللہ کی آیات کا کفر کیا. فاخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے پکڑ لیا انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں. ان اللہ قوی شدید العقاب، یقیناً اللہ تعالیٰ قوی ہے، قوت والا ہے، زور آور ہے، اور سزا دینے میں سخت ہے. ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کوئی نعمت جو اس نے کسی قوم کو دی ہو اس میں تغیر کر دے جب تک کہ وہ قوم اپنے اندر کی کیفیت کو متغیر نہ کر دے. یعنی یہ ہر قوم جو اٹھی تھی اسی شکل میں اٹھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بھیجا. جیسے کہ قوم ہود ختم ہوئی تو حضرت ہود اور ان کے ساتھیوں کے ذریعے سے ایک نئی قوم وجود میں آئی جو آگے چل کر سمود کہلائی. تو یہ لوگ کون تھے؟ یہ لوگ تھے جن کو اللہ نے نعمت دی تھی، انعام دیا تھا، احسان کیا تھا، ایمان انہیں ملا تھا. لیکن جب انہوں نے اپنی اس نعمتوں کو بدل دیا، کفر کی روش پر آ گئے، توحید کی پگڈنڈی چھوڑ کر، توحید کی شاہراہ کو چھوڑ کر شرک کی پگڈنڈیوں پہ مڑ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی تبدیل ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نعمت سلب کر لیتا ہے، انعام کی جگہ پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم. یہ ہے جو مضمون آگے بھی آئے گا سورہ رعد میں بھی، اور اس کو پھر یہ کہ اردو میں بھی ایک شعر میں لوگوں نے پیش کیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. قوموں کے اپنے اندر کے حالات بدلتے ہیں تو پھر تقدیر بدلتی ہے. صرف خواہش سے، وشفل تھنکنگ سے، امانی سے کوئی بات نہیں ہوا کرتی. اور قوم ظاہر بات ہے کہ افراد پر مشتمل ہوتی ہے. پہلے کچھ افراد بدلیں گے، ان کے اندر قلب ماہیت ہوگی، ان کا باطن بدلے گا، ان کی سوچ، ان کے نظریات، ان کے خیالات، ان کے مقاصد، ان کی دلچسپیاں، ان کی امنگیں تبدیل ہو جائیں گی. یہ اندر کے بدلے ہوئے لوگ جو ہیں جب کثیر تعداد میں ہوں گے تو پھر یہ مل جل کر زور لگائیں گے، طاقت لگائیں گے، معاشرے کو بدل دیں گے، اور پھر یہ اس طریقے سے کہ انقلاب آئے گا. کیوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود. جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے اس کے اندر ایک تبدیلی آ جاتی ہے، بالکل بدل جاتا ہے انسان اندرونی طور پر. اور یہ اندرونی تبدیلی ہے جو عالمی انقلاب تک
ممتد ہو سکتی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ کداب آل فرعون، جیسے کہ دستور تھا یا ہوا معاملہ آل فرعون کا، والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، فأہلکناہم بذنوبہم، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی پاداش میں، وأغرقنا آل فرعون، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا، وکل کانوا ظالمین، اور یہ سب کے سب ظالم تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، بدترین چوپائے اللہ کے نزدیک یہی لوگ ہیں، اللہ کے نزدیک جو کفر کرتے ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی وہی جو آیت ہم پڑھ چکے سورہ اعراف میں کہ یہ لوگ انسان نظر آتے ہیں، حقیقت میں انسان نہیں ہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ چوپایوں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ اس لیے شر الدواب کہا گیا، تمام جانداروں میں اور جمان چوپایوں میں، جانوروں میں سب سے برے لوگ جو ہیں وہ یہ انسان نما حیوان ہیں کہ جن کے اندر عقل نہیں، جن کے اندر شعور نہیں، جو ایمان سے خالی ہیں اور کفر پر اور صرف دنیا کی لذتوں پر ریجھ گئے ہیں۔ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، وہ لوگ کہ جن سے آپ نے اے نبی معاہدہ کیا تھا، پھر وہ ہر مرتبہ اپنا عہد توڑتے ہیں اور اس کا کوئی ڈر نہیں رکھتے۔ اب یہ اشارہ ہو رہا ہے یہود کی طرف، کیونکہ حضور جب مدینے میں تشریف لائے تو میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا تھا کہ آپ نے بہت بڑا، یہ سمجھیے کہ اس کو منٹگومری واٹ، پروفیسر منٹگومری واٹ نے جس قدر تعریف کی ہے اس کی، اور سارے جتنے بھی الفاظ ہو سکتے تھے انگریزی زبان میں، اسٹیٹسمین شپ کہ حضور کا معاملہ، فہمی کا معاملہ، تدبر کا معاملہ، سیاست کو سمجھنے کا معاملہ، اس کی بہت بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے یہودی قبائل جو تھے تینوں ان کو معاہدوں میں جکڑ لیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا آپ کا کارنامہ تھا، لیکن اب ظاہر بات ہے جکڑے تو وہ گئے، اندر سے وہ دشمنی کرتے تھے، ساز باز کرتے تھے۔ اوپر معاہدہ ہے، اندر سے ساز باز چل رہی ہے، پیغامات بھیجے جا رہے ہیں قریش کو کہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، کیوں دیر کر رہے ہیں، کیوں نہیں حملہ کرتے، ہم اندر سے آپ کی مدد کریں گے۔ تو یہ خدمت ابھی چل رہی تھی۔ تو فرمایا الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم، وہ لوگ کہ جن سے نبی آپ نے عہد کیا، معاہدے کیے، اور وہ یہ کہ اپنے معاہدے توڑ رہے ہیں، فی کل مرۃ، ہر بار، وہم لا یتقون، اور وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ فإما تثقفنہم فی الحرب، تو اگر آپ پا جائیں انہیں جنگ میں، فشرد بہم من خلفہم، تو ان کو ایسی سزا دیجئے کہ جو پیچھے ہیں ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں، لعلہم یذکرون، تاکہ انہیں عبرت حاصل ہو جائے۔ یعنی یہ کہ اب ایک تو یہ ہے کہ وہ کوئی صرف ان کی جو ہے وہ وہاں سے خطوط جا آ رہے ہیں، پیغام رسانی ہو رہی ہے، لیکن کہیں اگر ان میں کا کوئی شخص جنگ میں بھی پکڑا جائے، واقعتاً وہ جنگ میں شریک ہو جائے، قریش کی طرف سے آ جائے اور پکڑا جائے، تو پھر اس کو وہ سزا دیجئے کہ جو ایک کی سزا جو ہے وہ سینکڑوں کے ہوش ٹھکانے کر دے۔ یہ ہے مطلب۔ وَإِمَّا تَسْخَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ، ایسی سزا ان کو دیجئے من خلفہم کہ جو ان سے پیچھے ہیں ان کے بھی ہوش ٹھکانے ہو جائیں، لعلہم یذکرون، شاید کہ پھر وہ نصیحت پکڑ لیں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اگر آپ کسی کو قومی سطح پر اندیشہ ہو جائے آپ کو کسی سے کہ وہ خیانت پر اتر آئی ہے، یعنی ایک ہے انڈیویجول ایکٹس، بنو قریظہ کا کوئی شخص ہے جو کام کر رہا ہے، بنو قریظہ کا سردار کہے گا صاحب مجھے کیا معلوم، یہ ایک شخص کا انڈیویجول معاملہ ہے، اس نے کوئی خط لکھ دیا ہوگا قریش کو یا کوئی سلسلہ جرمانی کیا ہوگا، لیکن یہ ہمارا اجتماعی معاملہ نہیں ہے، ہم معاہدے کے پابند ہیں۔ بنو قینقاع کا کوئی شخص اس نے کر دیا، تو اس کے لیے تو پہلا حکم آ گیا، وہ کہیں اگر مل جائے، جنگ میں مل جائے، کیونکہ ویسے تو اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے، معاہدہ ہے ان کے ساتھ، تو معاہدہ ہے، اس کو کیا سزا دیں گے، لیکن یہ کہ جنگ میں کہیں آ جائے، اتنی جرأت کر جائے تو پھر اس کو وہ سخت سزا دیجیے گا کہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ڈورے ہلا رہے ہیں، تارے ہلا رہے ہیں، ان کو بھی ہوش ٹھکانے آ جائے۔ لیکن یہ کہ اگر آپ کو اندیشہ ہو جائے کہ کوئی قبیلہ جو ہے وہ خلاف ورزی کرنے پر اتر آیا ہے، خیانت کرنے پر اتر آیا ہے، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، کسی کی طرف سے خیانت کا آپ کو اندیشہ ہی ہو جائے، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو پھر پھینک دیجئے ان کی طرف کھلم کھلا، یعنی پھر معاہدے کو ایبروگیٹ کیجئے، کہہ دیجئے کہ آج سے ہمارا کوئی معاہدہ نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ معاہدہ بھی قائم رہے اور آپ ان کے خلاف اقدام بھی کر دیں، یہ صحیح نہیں، اس لیے کہ یہ مقام جو ہے اخلاقی اعتبار سے بھی غلط ہے، اور خاص طور پر آپ کا مقام، مقام نبوت، اس کے اعتبار سے کسی درجے میں بھی نہیں ہے کہ کسی قوم کے ساتھ معاہدہ بھی ہے، آپ کو اندیشہ ہے کہ وہ خیانت کر رہے ہیں تو آپ کھلم کھلا اعلان کر دیجئے کہ آج سے میرا اور تمہارا کوئی معاہدہ نہیں، پھر اقدام کیجئے۔ لیکن یہ کہ بغیر اس اعلان کے کوئی اقدام کرنا ان کے خلاف، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ جو اخلاق چاہتا ہے اہل ایمان کے، اس کے منافی ہے۔
وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ۔ اصل میں یہی وہ بات تھی جس کے حوالے سے مولانا مودودی مرحوم نے 1948 میں یہ جو جہاد کشمیر اس وقت ہو رہا تھا اس کے بارے میں رائے ظاہر کی تھی کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات ہیں، بھارت کے ساتھ ہمارا سارا معاملہ معاہدات کے اوپر چل رہا ہے، پھر اگر یہ کہ معاملہ جو ہے دوسری طرف ہم یہ شکل کر رہے ہیں کہ وہاں پر جنگ کا معاملہ کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے، شریعت کی روح سے، قرآن کی روح سے غلط ہے۔ ہمیں کھلم کھلا اعلان کرنا چاہیے، جو بھی ہو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کھل کر سامنے آنا چاہیے۔ یہ یا کہ میز کے اوپر تو معاہدہ ہے، ہاتھ مل رہے ہیں اور پاؤں میز کے نیچے سے ٹانگیں گھسیٹی جا رہی ہیں، یہ دنیا داروں کا دھندا تو ٹھیک ہے، لیکن اسلام کی روح سے ایک اسلام کے نام پر بننے والی مملکت کی حکومت کا یہ طرز عمل درست نہیں ہے۔ یہ تھا وہ معاملہ جو سن 48 میں مولانا مودودی نے یہ رائے ظاہر کی تھی، اور اس پر پھر کافی ان کے خلاف جو ہے عوامی جذبات جو ہیں وہ بہت جو ہے اس وقت بہت بلند ہو گئے، مشتعل ہو گئے تھے، اس لیے کہ عوام کی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، معاہدہ ان کے منہ پر دے مارو، ان اللہ لا يحب الخائنین، یقیناً اللہ تعالیٰ کو خیانت کرنے والے پسند نہیں ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور نہ سمجھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے کہ وہ بچ نکلے ہیں، یعنی یہ کہ اب اگر کچھ لوگ بچ کے بھی تو چلے گئے نا، آخر 1000 کی نفری آئی تھی، انہم لا یعجزون، یہ جو بچ کر چلے گئے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کو عاجز کر دیں گے، وہ عاجز نہیں کر سکیں گے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، اور اے مسلمانوں اب جب یہ نیا دور شروع ہو ہی گیا ہے تمہاری اس دعوت و تحریک کا، تو اب پوری طریقے سے اپنے امکان بھر سامان حرب تیار کرو۔ اعدوا لہم، اعداد تیاری کرنا، اسلحہ تیار کرو، سامان جنگ تیار کرو، گھوڑے تیار رکھو، رسالہ تمہارا ہونا چاہیے، جو بھی تمہارے لیے ممکن ہے۔ یہ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ رہو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اعدوا لہم ما استطعتم، اپنی استطاعت جو ہے اس کی حد تک تو پوری تیاری کرو، من قوت، طاقت سے بھی، ومن رباط الخیل، اور پلے ہوئے گھوڑوں کے ذریعے سے بھی، اس لیے کہ اس زمانے میں جنگ کے لیے سب سے زیادہ جو مؤثر شے تھی آپ کو معلوم ہے وہ گھوڑا، تیز رفتار ہے، اونٹ جو ہے تیز دوڑ نہیں سکتا ہے۔ اور اسی حوالے سے آج سمجھ لیجئے ہمارے لیے بہت اہم مسئلہ ہے یہ، اللہ تعالیٰ نے شاید عالم اسلام میں پورے میں پتہ نہیں 50 60 70 کتنے ملک دنیا میں ہیں مسلمان کہلاتے ہیں، ایک ملک ہے صرف جسے ایٹمک صلاحیت دی ہے، اور یہ امانت پوری امت مسلمہ کی ہے، مسلمانہ نے پاکستان کے پاس، اور اس کے بارے میں اگر امریکہ کا دباؤ قبول کر لیا گیا تو یہ سب سے بڑی خیانت ہوگی اللہ کے ساتھ، امت مسلمہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ۔ وہ اسرائیل لے کر بیٹھا ہوا ہے ایٹم بم کے، اس کے پاس انبار لگے ہوئے، لیکن یہ ہے کہ ساری پالیسی جو چل رہی ہے وہ یہ کسی طریقے سے پاکستان کا، ایک عراق کے بارے میں اندیشہ ہوا تھا کہ اسے ایٹمی دانت نکل سکتے ہیں، اس ایک مرتبہ اس کا وہ ایٹمک پلانٹ جو ہے اس کا بھرکس نکال دیا تھا، دوسری مرتبہ یہ کہ اس کا پورا بھرکس ہی نکل گیا، اگلا پچھلا کھایا پیا سب اگلوا دیا۔ اور پاکستان پر سارا دباؤ، ساری ڈپلومیسی جو بھی چل رہی ہے اس وقت، کان کھولنے کی اور آنکھیں کھول کر دن گزارنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں حکم یہ کہ جو بھی اللہ نے تمہیں دیا ہے، تمہارا امکان، جو بھی تمہارے پاس امکانی طاقت ہے اسے سنبھال کر رکھو، ڈیٹرنٹ۔ اعدوا لہم ما استطعتم من قوت ومن رباط الخیل ترہبون بہ عدو اللہ، تاکہ تم اللہ کے دشمنوں کو اس سے ڈرا سکو، یہی ہے ڈیٹرنٹ، تو معلوم ہو کہ ان کے پاس وہ طاقت ہے۔ وعدوکم، اور اپنے دشمنوں کو بھی ڈرا سکو، وآخرین من دونہم، ایک تو ہے اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن ایک اور بھی ہیں جو ان کے سوا ہیں، ان کے پرے ہیں، انہیں تم نہیں جانتے، لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، اللہ انہیں جانتا ہے، یعنی وہ مارے آستین منافقین ہیں، یہ تمہاری اپنی آستینوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ لوگ بھی در حقیقت ففتھ کالمسٹ عنصر ہے کہ جو در حقیقت تمہاری تباہی چاہتا ہے، بربادی چاہتا ہے۔ وما تنفقوا من شيء، اب ظاہر بات ہے کہ اگر ساز و سامان فراہم کرنا ہے، اسلحہ فراہم کرنا ہے، اور ساز و سامان کے لیے جو ہے گھوڑے تیار کرنے ہیں تو انفاق کرنا پڑے گا۔ انفقوا مما رزقناکم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم، اور دیکھو جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں وہ پورا پورا تمہیں مل جائے گا، پورا پورا دیا جائے گا۔ وانتم لا تظلمون، اور تم پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، تمہاری کوئی حق تلفی نہیں ہوگی۔ تم دو تو صحیح، اب وہ پورے 2 رکوع ذہن میں لے آئیے جو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھے تھے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، فی سبیل اللہ خرچ کرتا ہے، تو جیسے ایک دانہ جو ہے وہ زمین کے اندر ڈال دیتے ہو، اس سے جو ایک پودا نکلتا ہے، اس میں سٹے ہوتے ہیں، 7 سٹے ہیں، اور ہر سٹے کے اندر 100 دانے ہیں، تو وہ ایک دانہ 700 دانے پیدا کر رہا ہے،
اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا 700 گنا سے بھی زیادہ اجر و ثواب دے گا. کہاں سیت کا رکھ رہے ہو اپنے پیسے؟ خرچ کر دو اسے. اس لیے کہ اب اس دعوت کا اور اس تحریک کا اور محمد رسول اللہ کی جو جد و جہد ہے اس کا وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ اب ساز و سامان اور کیل کانٹے سے لیس ہونا ضروری ہے. اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جبکہ تم کو ڈھانپ لیا تھا ایک اونگ نے جو امن کی اور تسکین کا ذریعہ بن گیا اللہ کی طرف سے. یہ دو معجزے ہوئے ہیں خاص اس وقت. معجزے اس معنی میں کہ عام حالات میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، لیکن اس میں کوئی خرق عادت نہیں ہے. معجزہ اس معنی میں نہیں ہے کہ اس کو چیلنج کر کے حضور نے دکھایا ہو، اس معنی میں نہیں. بس یہ کہ غیر معمولی اللہ کی نصرت کی شکلیں ہیں. ایک تو یہ کہ حالانکہ معاملہ بڑا یعنی وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَانْجَحْ لَهَا، اور اے نبی اگر وہ اپنے بازو اپنے کندھے نیچے گرا دے امن کے لیے، صلح کے لیے، اگر قریش آمادہ ہو جاتے ہیں تو آپ بھی جھک جائیے، کوئی بات نہیں، صلح کر لیجیے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر توکل کیجیے. یعنی یہ کہ اگر وہ صلح کرنے کے اوپر آمادہ ہے صلح کر لیجیے، اور ڈریے نہیں کہ ہو سکتا ہے وہ چال چل رہے ہوں. نہیں، صلح کا جواب صلح سے دیجیے، لیکن یہ کہ اللہ پر توکل کیجیے. وہ السمیع العلیم، وہ سب کچھ انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر وہ چاہتے ہو کہ آپ کو دھوکہ دے دیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تب بھی آپ نہ گھبرائیں، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کی طرف سے ضمانت ہے. هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہی تو ہے اللہ جس نے اے نبی آپ کی مدد کی ہے اپنی نصرت سے اور اہل ایمان کے ذریعے. یہ ذرا نوٹ کیجئے، اللہ نے محمد کی مدد کی ہے اہل ایمان کے ذریعے. یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ایسے صحابہ عطا فرمائے جو مخلص تھے کہ جہاں آپ کا پسینہ گرا وہاں انہوں نے اپنی خون کی ندیاں بہا دی. حضرت موسیٰ کو ایسے ساتھی میسر نہیں آئے. کیا حال تھا جبکہ ان کو کہا گیا اللہ کی راہ میں جنگ کرو، اور ان کا فضل بنتا ربک فقاتل انا ہؤلاء قاعدون، جاؤ تم جاؤ، ہم بیٹھے ہیں یہاں. رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین. یہاں یہ ہوا تھا جب دوسری مرتبہ مقام صفرا پر جب ہوئی ہے جو مشاورت، اور وہ بڑی یوں سمجھیے کہ کانٹے کی مشاورت تھی، وہاں بھی کچھ لوگ زور دے رہے تھے مسلسل کہ چلیے ہمیں چلنا چاہیے پہلے قافلے کی طرف. وہ تو آپ کو سیرت کی کتابوں میں پڑھنا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اس وقت حضور کا منشا یہ تھا. آپ بار بار کہ اچھا آپ اور لوگ مشورہ دیں، اور لوگ بھی مشورہ دیں. حضرت مقداد نے کھڑے ہو کر یہی بات کہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے نبی آپ ہمیں موسیٰ کے ساتھی نہ سمجھیے جنہوں نے کہہ دیا تھا وَسَبَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ. ہم آپ کے ساتھی ہیں، آپ جو حکم دیں ہم حاضر ہیں. حضرت ابوبکر نے تقریر کی، حضرت عمر نے تقریر کی. حضور دیکھ رہے ہیں انصار کا کیا منشا ہے، ان کی کیا رائے ہے. پھر کھڑے ہوئے حضرت سعد، انہوں نے کہا کأنک تعنینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول شاید آپ کا روح سخن ہماری جانب ہے. شاید اس وجہ سے کہ ہمارا جو معاہدہ ہوا تھا بیعت عقبہ ثانیہ میں وہ یہ تھا کہ اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے، شاید یہ گمان ہے آپ کا. فَإِنَّا آمَنَّا بِكَ وَصَدَّقْنَاكَ، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی، ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مانا. اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. خدا کی قسم اگر آپ اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیں گے ہم بھی آپ کے پیچھے اپنی سواریاں سمندر میں ڈال دیں گے. اور خدا کی قسم اگر آپ ہمیں کہیں گے ہم اپنی اونٹیوں کو دبلا کر دیں گے، برق الغمات تک جا پہنچیں گے، یعنی یمن کا شہر ہے برق الغمات، وہاں تک پہنچ جائیں گے چاہے ہماری اونٹنیاں لاغر ہو جائیں. اس کے بعد حضور کا چہرہ کھل اٹھا کہ انصار کی طرف سے بھی ان کے ایک رئیس نے یہ بات کہی ہے. پھر آپ نے کہا چلو اب بدر کی طرف. تو یہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ حضور کی مدد کی ہے اہل ایمان سے. هو الذی ایدک بنصرہ، ایک تو اللہ کی مدد آئی آسمان سے، فرشتے آئے، اور ایک وبالمؤمنین، اور اہل ایمان کے ذریعے سے آپ کی مدد کی ہے. من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان اہل ایمان کے دلوں میں اللہ نے محبت پیدا کر دی. لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ارے نبی اگر آپ دولت کے ذریعے سے محبت پیدا کرتے کہ لوگوں کو زیادہ زیادہ ان کے دل کی نرمی کے لیے، تالیف قلب کے لیے جو ہے پیسے دیے جائیں، اگر زمین کی ساری دولت بھی آپ خرچ کر دیتے تو ان میں یہ تالیف، یہ الفت پیدا نہیں ہو سکتی تھی. ولیکن اللہ الف بینہم، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی نے ان کے مابین یہ الفت پیدا کر دی ہے. یہ ہم سورہ آل عمران میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ تمہارا معاملہ جو ہے
اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، آیت نمبر 103 ہے سورہ آل عمران کی. وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون. تم تو تباہی کے آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے. ولیکن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم، یقیناً وہ زبردست ہے، حکمت والا. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ کہ جو پیروی کر رہے ہیں آپ کی اہل ایمان میں سے. ایک ترجمہ تو اس کا یہ ہوگا، یعنی جو اگر اوپر والی آیت کے ساتھ اس کو جوڑے، ایک یہ بھی ہو سکتا ہے اے نبی اللہ کافی ہے آپ کے لیے بھی اور جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں مسلمان ان کے لیے بھی. ان کے لیے بھی اللہ کفایت کرتا ہے، ان کی مدد کے لیے، ان کو سہارا دینے کے لیے. تو یہ ایسی کنسٹرکشن ہے جملے کی کہ دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اب یہ تحرید کا لفظ پھر آ گیا جو سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں. وحرض المؤمنین علی القتال، اے نبی شوق دلائیے، ترغیب دلائیے، ابھاریے ایمان کے جذبات کو، ذرا اپیل کیجئے اہل ایمان کے کہ وہ قتال پر آمادہ ہوں. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اعلان عام اس طریقے کا کہ فرض ہے جنگ میں نکلنا ہر مسلمان کے لیے، یہ صرف تبوک میں ہوا سن 9 میں جا کر. پورے 9 برس تک قتال فی سبیل اللہ کے لیے تحریص تھی، ترغیب تھی، اور یہ تحریص گاڑی ہو کر تحریض بن گئی، بس لازم نہیں تھا. اسی لیے ہم سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں کہ اس کے باوجود جو اس ترغیب کی وجہ سے آگے بڑھے قتال کے لیے نکلے ان کے اونچے درجات ہیں. لیکن یہ کہ جن لوگوں کو چونکہ فرض عین نہیں کیا گیا تھا لہذا اگر کوئی نہیں نکلے تو ان کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں. لیکن یہ کہ غزوہ تبوک میں نفیر عام تھی کہ ہر صاحب ایمان کا نکلنا ضروری ہے. حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون، اگر تم میں سے 20 ہوں گے صبر کرنے والے، یغلبوا 200 تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے. وَإِن يَكُن مِّنكُم 100، اور اگر ہوں گے تم میں سے 100، یغلبوا 1000، وہ غالب آ جائیں گے 1000 پر، من الذین کفروا، کافروں میں سے، بأنہم قوم لا یفقہون، اس لیے کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے. سمجھ سے مراد کیا ہے؟ انہیں اپنے موقف کی حقانیت کا یقین نہیں ہے. ایک شخص ہے جو جانتا ہے میں حق پر ہوں، میں حق کے لیے لڑ رہا ہوں. ایک شخص ڈل مل ہے، ایسے ہی لڑ رہا ہے، مارے باندھے کو لڑ رہا ہے، کسی کے کہے سے آ گیا، مرسنری ہے، تنخواہ یافتہ ہے اس لیے آ گیا. اب اس میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا. تو ان لوگوں کو چونکہ وہ شے حاصل نہیں ہے لہذا ان کی حالت کیا ہے کہ اگر آپ 10 ہوں گے 100 پر غالب آ جائیں گے. لیکن اس کے بعد جو اگلی آیت آ رہی ہے وہ گویا کہ اس کی کچھ عرصے کے بعد یقیناً نازل ہوگی، جو ہوئی ہوگی، جو یہاں شامل کر دی گئی. الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تم پر سے تخفیف کر دی ہے. وعلم ان فیکم ضعفا، اور اللہ کے علم میں ہے یہ بات کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری آ گئی ہے. لیکن یہ کمزوری کیسے آئی ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے. سابقون الاولون، مہاجرین اور انصار کے اندر کوئی کمزوری نہیں آئی معاذ اللہ. ابو بکر اور عمر میں یا سعد بن معاذ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان میں کوئی کمزوری نہیں آئی. لیکن جو نئے مسلمان آ رہے تھے جن کی ابھی تربیت نہیں ہوئی تھی، اوسط گر رہا ہے. ظاہر بات ہے جو نئے لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، جن کی تربیت اتنی نہیں ہوئی ہے، جن کے اندر ایمان ابھی اتنا گہرا نہیں اترا ہے، اتنا راسخ نہیں ہوا ہے، تو اس کے حوالے سے اب فرض کیجئے کہ 1000 کے اندر پہلے تو ایسے ہوتے تھے کچے پکے جو ہیں وہ 20 ہیں، 50 ہیں، 100 ہیں. اب یہ ہے کہ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اگر، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اوسط جو ہے وہ گر جائے گی. اس اوسط کے اعتبار سے اب تمہارے اندر کچھ کمزوری آ گئی ہے. فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200، اب بھی یہ ہے کہ اگر تمہارے اندر 100 ہوں گے کہ جو صبر کرنے والے ہوں گے وہ 200 پر غالب آ جائیں گے. وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے، يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ، تو وہ 2000 پر غالب آ جائیں گے اللہ کے اذن سے. وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مَا كَانَ جی بھائی آپ بتائیے گا کوئی ایسا پوائنٹ کوئی ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا کل سسٹر فرح کی ایک بات بالکل انہوں نے سیشن اینڈ میں کرنا سٹارٹ کی تھی تو وہ نہیں مکمل ہو پائی تھی. تو میرے خیال سے کچھ بات ہو رہی تھی کہ جو لوگ قلت میں ہوتے ہیں اس کے حوالے سے. سسٹر فرح اگر آپ کو یاد ہو کل آپ کو پوائنٹ آپ نے ریز کیا تھا لیکن وہ بالکل بھی سٹارٹ بھی نہیں ہو پایا تھا صحیح سے نا، سیشن کا ٹائم اینڈ ہو گیا تھا. اگر آپ کو بھی کنٹینیو کرنا چاہ رہی ہیں تو کر سکتی ہیں.
ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ کوئی بات کہنا چاہے گا؟ آج ہم پوائنٹس ڈاکٹر صاحب نے ہمارے سامنے رکھے ہیں. جیسے کہ ایک یہ والا پوائنٹ تھا یہ، تو مجھے ہر دفعہ یہ آیت جب سامنے آتی ہے، وہ جو نہیں ہے کہ جو انسان ہے وہ چوپائے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ، مطلب عقل دی، دل دیا، دماغ دیا، لیکن وہ سوچتے نہیں ہیں، آنکھیں دی لیکن دیکھتے نہیں ہیں، اور کیا تھا اس طرح کی ہوتی ہے نا، میرے خیال سے کان دی ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں. ایکچوئل میں تو کان بھی دیا ہے تو انسان سن ہی رہا ہوتا ہے ویسے دیکھا جائے تو، لیکن جو سننے کی بات ہے، جو اصل میں جو دین کی میجر جو باتیں ہیں، جو ہمیں جن کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، ان کے علاوہ ہم لوگ ساری چیزوں پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں نا. دیکھنے کی بھی چیز ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اتنی ساری چیزیں جو جن پہ غور کرنا چاہیے، جن کو واقعتاً دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. تو اس کے علاوہ ہم لوگ دوسری چیزوں میں لگے رہتے ہیں، دنیاوی چیزوں میں نا. تو آنکھیں تو ہیں لیکن ان کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا نا، صحیح معنوں میں جو نعمت ہے آنکھوں کی، تو اس کو صحیح جگہ پہ استعمال کرنا. تو ان کو کس طرح سے مثال دی گئی ہے نا کہ جو ہے چوپائے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے، یعنی جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے. پھر اس طرح کے انسان ہے نا، تو ہمیں اپنی جو بھی نعمتیں ہیں ان کو رائٹ ڈائریکشن میں یوز کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ نا. اور کوئی ایسی بات کوئی اگر کسی نے نوٹ کی ہو سیشن کے دوران؟ جی ایک اور السلام پوائنٹ. علیکم. جی وعلیکم السلام سسٹر میمونہ، کیسی ہیں؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. اچھا ایک نا یہ جو ان لوگوں کے بارے میں جنہیں بدترین چپائے کہا گیا ہے، میرے اپنے ایک سوال کا مجھے جواب مل گیا. جیسے میں اکثر سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت مکرم اور بہت معزز پیدا کیا ہے، اس کے اتنے رتبے ہیں اور اتنا فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا، اللہ نے اس کو علم عطا کیا. تو مجھے جو نا ایسے لوگ نظر آتے تھے جو بے وقوفی کی سے بھی گری ہوئی باتیں کرنے والے، یا اکثر وہ لوگ اکثر جو یہ پلوں کے نیچے نشہ کر کے پڑے ہوتے ہیں، اس لیول کے لوگ. تو میں نا اکثر سوچتی تھی یہ کس قسم کے اشرف المخلوقات ہیں، یہ کیسے مکرم ہو سکتے ہیں. مطلب میرا اکثر میں پھنس جاتی تھی نا، مطلب لوگوں کے مختلف علمی اور عقلی درجات کو دیکھ کے. تو آج ایک چیز سمجھ آئی ہے کہ معزز اور مکرم تو وہ ہو سکتا ہے جو صرف اللہ کی بات کو فالو کرتا ہے، جو قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کو پریکٹیکلی لیتا ہے، وہ ہے عقل والا. اور جو اس کو نہیں لیتا پھر وہ تو بدترین جانوروں میں خود ہی اس کو شمار بے کر شک. دی. لوگ اتنے بڑے بڑے گناہ کر جاتے ہیں نا، اور ہم حیران ہوتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی بچی، چھوٹی سی بچی کا ریپ ہو رہا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے بھائی، انسان گر سکتا ہے کسی بھی لیول پر نا. تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں بیان کیا ہوا ہے کہ کیسے کیسے لوگ جو ہے برے برے لیول پر گر جائیں گے. تو یہ انسان ہی ہوتا ہے جو کہ گر جاتا ہے. تو ہمیں بالکل اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. صحیح کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس طرح کے انسانوں میں شمار کرنے سے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. جی آپ اور کچھ کہہ رہی ہیں؟ ہر کوئی وہ نہیں ہے، انسانوں میں بھی ہر کوئی اعلیٰ درجے کا نہیں ہے. وہ اعلیٰ درجے کا اس وقت ہوگا جب وہ اللہ کی بات کو فالو کرے گا اور اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کو اڈاپٹ کر لے گا. صرف وہ عقل مند ہے، صرف وہ مکرم ہے، صرف وہ معزز ہے. باقی جو اللہ کی بات کو نہیں مانیں گے وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتے. یہ چیز آج مجھے خود کلیئر ہوئی. صحیح کہہ رہی ہے. جی اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ ہاں جی میں بولوں گی. جی جی. ایک یہ بات آئی تھی نا کہ اللہ کا بہت ذکر کیا جائے، تو 3 مواقع ہیں جہاں خاموش رہنے کو بولا گیا ہے. کہ ایک تو قرآن میں ہی ہے، آئی تھنک سورۃ اعراف کا اینڈ ہے، اس میں ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی سے سنو. دوسرا جب جنازہ رکھا جائے، اور تیسرا جب دشمن سے مقابلہ ہو تو تب خاموشی اختیار کرے اور اللہ کا ذکر کرے، اور جب خاموشی ہوگی تب ہی ذکر ہوگا. تو اس بات کا ذکر آیا کہ جنگ میں ہے لیکن سٹل اللہ کے ذکر کو نہیں بھولنا، وہ بولا گیا. اور دوسری بات میں یہ بولوں گی کہ اوور آل کہ جیسے بدر کا ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ایک جیسے پڑھتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی. وہ 313 ایک نمبر نہیں ہے، وہ ایک طاقت تھی. اس حوالے سے میں یہ بات بولوں گی، بہت سارے اب ہمارے مسلمانوں میں ہے کہ جن کو ہم غزوات کی بات کریں تو ان کا اصل حقیقت ہی نہیں پتا، کہ اتنا نالج کی کمی ہے. لیکن بہت سارے غیر مسلم بھی ہم سے زیادہ نالج رکھتے تھے. اندرا گاندھی کا آپ نے نام سنا ہوگا، انڈیا کی گورنمنٹ میں تھی.
ان کو ان کے ٹائم پیریڈ میں کسی نے بولا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کنٹری میں زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، تو اس نے کہا فکر کی کوئی بات نہیں، بس اتنا خیال رکھنا کہ وہ 313 نہ بنے، کہ مسلمان بڑھ رہے ہیں فائن، لیکن ان کی طاقت وہ ایک طاقت نہ بن جائے. تو یہ 313 ایک طاقت کا نام تھا، صرف نمبر نہیں تھے. یہ اندرا گاندھی نے بولا یہ بات 313 اندرا والی؟ جی اندرا گاندھی. صحیح کہہ رہی ہے، واقعی تو سمبل بن گیا کیسے نمبر بھی سرین میں کچھ کہوں؟ سسٹر اس کو طاقت بھی نہیں کہنا چاہیے، اس کو کہنا چاہیے ایمان. جی ایمان، یہی میں بالکل کہنا چاہتی تھی اس کو جی کہ طاقت سارے کی ساری ایمان کے ساتھ ہے، ایمان کی وجہ اینڈ سے نمبر کی فتح جو آتی ہے وہ نمبر کے ساتھ نہیں آتی، وہ ایمان جی کی طاقت کے ساتھ آتی ہے. ایمان کے ساتھ. یعنی جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب جنگ کے لیے نکلتے تھے تو وہ 700 ان کے ساتھ آئی تھنک سپاہی جب رومنس کے ساتھ لڑنے گئے ہیں، اور بے پناہ آگے لشکر، تو مطلب جنگیں ان کی چلتی رہی نا، پیچھے کمک بھی آئی، ہیلپ بھی بھیجی گئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، لیکن جب تک وہ پہنچتے یہ لڑ رہے تھے تو ایمان کی طاقت سے لڑتے تھے، اس لیے کبھی جنگ نہیں ہاری. تو آج بھی جب تک ہمارے اندر ایمان نہیں آتا ہم کافر پر غالب نہیں آ سکتے. نمبرز تو اس میں رول پلے ہی نہیں کرتے. اور ان ان آیات میں بھی آیات میں یہی ہے، سوری ان آیات میں جی بھی سارا کچھ یہی ہے نا کہ اللہ پہ اعتماد تھا، ان کا یقین تھا کہ مدد اب اللہ کی مدد بھی آئے گی، اور آبویسلی ان کے ایمان کی طاقت بھی تھی. اسی حوالے سے یہ ساری آیات ہیں. یعنی اس آیات سے ہمیں یہ بھی ایک ہنٹ مل رہی ہے کہ جتنا ایمان زیادہ مضبوط ہوگا اتنے کم نمبر زیادہ نمبر پہ غالب آئے گا. یہ بعد میں ڈاکٹر اسٹار نے بھی بتایا نا کہ جو نئے نئے مسلمان آنے لگے تو ان کا ایمان اس لیول کا نہیں تھا، تو پھر آگے والی آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر 100 ہوں گے تو بھی 200 پر غالب آئیں گے، پہلے 100 ہوں گے تو 1000 پر غالب آ رہے تھے. تو یہ ایمان کی طاقت کا سارا کھیل ہے، اور اس میں نمبر سے نہیں ہے کچھ بھی. بے شک بہت امپورٹنٹ جی پوائنٹ ہے اس کو واقعی. نہ دیکھیں، اس کو ہم یوں بھی دیکھ سکتے ہیں نا سسٹر کہ میمونہ 1 منٹ رہ گیا، ٹھیک ہے نا، کوشش کریے گا 1 منٹ میں ریپ اپ کر لیں اپنی ہاں بات. صحیح جی. اب دیکھیں ڈاکٹر اسرار احمد ایک شخصیت ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن جو جس جذبے سے وہ قرآن پڑھتے ہیں وہ کتنے لوگوں کو متاثر کر لیتے ہیں. جتنی عظمیت اور جتنا ان کے اندر جذبہ ہے قرآن پڑھنے کا، ان کی آنکھوں سے بھی جھلکتا ہمیں نظر آتا ہے نا، تو ہم کتنے متاثر ہوتے ہیں اور ہم ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں. تو یہ ایمان کہنے کو کی ایک طاقت شخص ہے کہنے کو جی ایک جی شخص ہے بس، اور وہ ہاں بھی جی زندہ نہیں ہے ابھی کہنے ہم میں، لیکن دیکھیں کتنا اثر ہوتا چلا جا رہا ہے ان پہ. ہاں جی. تو یہ بے اگزامپل ہے. شک. اور دوسری میری ریکویسٹ ساری سسٹر سے یہ ہے تھوڑا سا ٹائم ارلی کر لیں، 5 بجے کر لیں، ریکویسٹ ہے میری سب سے. کیا کہہ رہی ہے 5 بجے سیشن کو کر لیں؟ ہاں جی. اچھا یہ تو آج اچھا چھٹی ہے چلیے. تو میں آپ کے ساتھ ہوں. جی 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 آج چھٹی ہے تو میں اس لیے آپ کے ساتھ ہوں. اچھا 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 چلیے صحیح. میری بھی یہی رائے ہے. یہ کئی لوگوں نے مجھے بولا ہے 5 بجے کرنے کے لیے نا. چلیے صحیح ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر آگے بات کر لیتے ہیں اور لوگوں سے بھی. چلیے